बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं मुबशर नदीम रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नादरीन, मैं एज ए डायरेक्टर प्रोग्राम रिपब्लिक पॉलिसी के साथ मुंसलिक हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि रिपब्लिक पॉलिसी ने पाकिस्तान में हल्का जाती सियासत का ज़िला वाइज की सतह पे एक सर्वे करवाया था, जो माह नवंबर 2023 में था। जिसमें जितने भी अजला थे हमने उनकी परसेंटेज पॉपुलर वोट की और ट्रेडिशनल की आप लोगों के साथ शेयर की, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। नादरीन, आप अगर जो सर्वे हमने की है उनकी मेथोडोलॉजी की तफसीलात में जाना चाहते हैं तो रिपब्लिक पॉलिसी के जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, रिपब्लिक पॉलिसी का यूट्यूब चैनल है और रिपब्लिक पॉलिसी की जो वेबसाइट है, वहाँ से ये तफसीलात आप जाके चेक कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बेहतरीन राय से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ ताकि हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर कर सकें। नाज़रीन, जो आपकी राय होती हैं वो हमारे लिए बायसे फ़ख्र होती हैं, बायसे तकलीद होती हैं। हम उन पर अमल भी करते हैं और अपने प्रोग्राम को कोशिश करते हैं कि मोल्ड करें। और आप जानते हैं कि रिपब्लिक पॉलिसी एक थिंक टैंक है जिसका अपना एक न्यूज़ पेपर है, न्यूज़ पेपर है, मैगज़ीन है, प्रिंट की शक्ल में भी मैगज़ीन है, फिर कंसल्टेंसी फ्राहम करता है रिपब्लिक पॉलिसी, रिसर्चेज हैं और सर्वेज़ हैं। ये एक अनबाइस्ड और इम्पार्शियल इंस्टीट्यूट है। नाज़रीन, आपसे वादा किया था कि जो ही सियासी जमातें उम्मीदवारान को टिकट्स फाइनल करेंगी तो हम एक जो रिपब्लिक पॉलिसी ने कंसोलिडेटेड एवेल्यूशन रिपोर्ट तैयार की है, जो हमारे वॉलंटियर्स ने डाटा इकट्ठा किया था, तो हमने तभी आपसे कमिटमेंट की थी कि हम अपनी जो आरा है उस कंसोलिडेटेड एवेल्यूशन रिपोर्ट को मद्देनज़र रख के आप तक वहाँ पहुँचाएँगे। तो उसी सिलसिले की कड़ी है आज का जो अगला हल्का है, वो अटक का हल्का नंबर 2 है, 50। उसकी हम बात करेंगे, उसके जोग्राफ़ी की बात करेंगे और उसमें जो पैनल हैं मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के, उनके बारे में भी बात करेंगे। और जो रिपब्लिक पॉलिसी की कंसोलिडेटेड एवेल्यूशन रिपोर्ट है वो क्या कहती है, उसके बारे में आप लोगों तक अपनी सिफारिशात या फिर जो हमारा तज्ज़िया वो इंशाल्लाह आप लोगों तक पहुंचाएंगे। नाज़रीन, अगर हम अटक के दूसरे हल्के की बात करें, ये हल्का नंबर 50 है, डिलिमिटेशन ऑफ 2023 के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ाइनल की हैं। यहाँ के जोग्राफ़ी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जंड तहसील है, पिंड गैब तहसील है, फ़तेह जंग है और हसन अब्दाल के 2-3 इलाके हैं, हिसार है, कोट संदोकी है और पत्थरगढ़ है। ये हल्का 50 का जोग्राफिया है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे नादरीन पैनल की बात करें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे मलिक सुहेल खान साहब हैं, कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं जिनको मुस्लिम लीग नवाज़ ने टिकट दिया है। और अगर इसके सूबाई असम्बली के 2 हल्के हैं उनकी बात करें तो PP4 से शेर अली खान साहब को और PP5 से मलिक एतबार खान, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का एक पैनल है। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो आप लोग नाज़रीन आप सब बाखूबी आगाह हैं कि बसीयत जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चूँकि उनके पास उनका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं है, जो मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से उनसे ले लिया गया, तो वो एज ए जमात हिस्सा नहीं ले रही, लेकिन उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवारान इसमें शामिल हैं। तो अगर उनकी बात करें तो यहाँ पे ईमान सादिक साहबा हैं, हल्का 50 NA से कौमी असम्बली की उम्मीदवार। और हल्का PP4 की हम बात करें जो इसके नीचे पैनल है, तो यहाँ से सरदार शाहनवाज साहब हैं और PP5 से जमशेद अल्ताफ़ साहब हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक पैनल है, कह लें हमायत याफ्ता पैनल है, वो है, और दूसरा मुस्लिम लीग नवाज़ का पैनल है। इसी तरह अगर नाज़रीन यहाँ पे हम अगर कबीलों की बात करें, कौमों की, तो यहाँ पे सैयद, अवान,
پٹھان اور راجپوتوں کی مختلف گوتے ہیں. بٹی بھی اپنے آپ میں مطلب بٹیوں کی بھی کاسٹ، راجپوت اپنے آپ کو بٹی بھی کہتے ہیں، اور بھی دوسری گوتے شامل ہیں. ناظرین یہاں پہ اگر ہم میتھڈالوجی کی بات کریں یا پھر ہم اپنے پاپولر ووٹ کی بات کریں تو یہاں پہ 50% پاپولر ووٹ ہے اور 50% ہی یہاں پہ ٹریڈیشنل ووٹ ہے روایتی دھڑا بندیوں کا. تو اگر ہم پاپولر ووٹ کو مزید تقسیم کریں یہاں پہ سیاسی جماعتوں میں تو پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ 60% کے ساتھ پہلے نمبر پہ ہے، مسلم لیگ نواز 27% کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہے، اور 13% دوسری سیاسی جماعتیں ہیں شامل ہیں. ناظرین یہاں پہ اگر ہم بات کریں ان کے پینل کو لے کے اور اپنا جو ہماری کنسولیڈیٹڈ ایویلویشن رپورٹ ہے اس کے مطابق بھی یہاں پہ جو مقابلہ ہے وہ کافی سخت ہوگا. ایج بے شک ہے یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو، کیونکہ ان کا پاپولر ووٹ میں ان کی شیئرنگ زیادہ ہے. لیکن اگر ہم دوسری طرف مسلم لیگ نواز کے امیدوار دیکھیں تو وہ بھی کافی تگڑا پینل نظر آتا ہے. مقابلہ ہوگا ایج ہے. اگر اس میں 2-3 چیزیں اور بھی ہم اگر شامل کریں جس میں ہمارا جو ٹریڈیشنل ووٹ ہے اس کو اگر انکلوڈ کریں، چونکہ وہ بھی 50% ہے دھڑا بندیوں کا جو ووٹ ہے، برادریوں کا ووٹ ہے، اگر کوئی بھی سیاسی جماعت اس دھڑے کے ووٹ کو بھی نکالنے میں کامیاب ہوتی ہے، پاپولر ووٹ کو بھی نکالنے میں کامیاب ہوتی ہے، تو پھر اس سیاسی جماعت کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین صرف پینل بنا لینا ہی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ کو محنت اور سٹرگل کرنی پڑے گی، آپ کو کوشش کرنی پڑے گی کہ آپ نے جو الیکشن کمپین کرنی ہے وہ کتنی مؤثر اور وہ کتنی مربوط اور کتنی وہ جامع ہوگی. وہ آپ نے ڈیجیٹل کرنی، آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل کا دور ہے، پاکستان کے قریباً 8-9 کروڑ لوگ مختلف سوشل میڈیا کی ایپس استعمال کرتے ہیں. تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ صرف میری ذات یا ہمارے ادارے کی بات نہیں ہے. آپ فگرز اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ان کی بہت بھاری اکثریت ہے. تو ڈیجیٹل کا دور ہے، یہاں پہ ڈیجیٹل کمپین بھی بہت زیادہ مؤثر اور افیکٹو نظر آتی ہے اور اثر انداز ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈور ٹو ڈور کمپین ہے، آپ جلسے کر رہے ہیں، یہ بھی چیزیں میٹر کریں گی. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل بارسٹر گور جو اپنا پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں ان کا بیان تھا کہ ابھی ہم نے الیکشن کمپین باقاعدہ شروع نہیں کی، ہم 20 جنوری سے اپنی کمپین سٹارٹ کریں گے. تو یہ کمپین بھی بہت زیادہ ثابت ہوگی مؤثر. دوسرا آپ جانتے ہیں کہ ایک ہمدردی کا، پاپولیرٹی کا ایک ویو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. لوگوں میں غصہ ہے، لوگ متنفر ہیں پی ڈی ایم کی حکومت کو لے کے. وہ کہتے ہیں یہ جو نگران سیٹ اپ ہے یہ بھی اسی تسلسل کا حصہ ہے جو پی ڈی ایم گورنمنٹ چھوڑ کے گئی ہے. تو آپ جانتے ہیں بخوبی آگاہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح کی کمپین کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. ان کے بہت سارے کینڈیڈیٹس اس وقت روپوش ہیں، کچھ کینڈیڈیٹس کو مختلف مقدمات میں گرفتار کیا جا چکا ہے. تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنی جو کمپین ہے وہ کتنی اچھی چلاتے ہیں الیکشن کمپین کی اگر ہم بات کریں تو. دوسرا اگر ہم بات کریں کہ پاپولر ووٹ کی اور ٹریڈیشنل ووٹ کو دونوں کو، تو جو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ایک ویو تو ہے ہی ہے، لوگ متنفر ہیں، وہ اگریسو ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 8 فروری 2024 کو پارٹی کا کینڈیڈیٹ کوئی بھی ہو، ووٹ ہمارا عمران خان کو ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ووٹ ڈالنے سے تو کسی کو کوئی روک نہیں سکتا. اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے الیکشن پہ اس کے نتائج بھی مختلف ہو سکتے ہیں. تو اگر ہم اس اسپیسیفک حلقے کی بات کریں 50 کی، تو یہاں پہ بھی مقابلہ سخت ہوگا.
اب دیکھنا یہ کہ دونوں پینل اپنی کمپین کیسے چلاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہاں پہ پولنگ ڈے مینجمنٹ بھی بہت زیادہ مؤثر اور بڑی گہرے اثرات چھوڑے گی الیکشن پہ. اگر آپ کا پولنگ ڈے پہ آپ اپنے ووٹرز کو نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں، پاپولر تو ظاہری بات ہے وہ نظریے کا ووٹ ہوتا ہے، وہ آئیڈیالوجی کا ووٹ ہوتا ہے، وہ پھر جو آپ کے لیڈر کا بیانیہ ہوتا ہے اس کو کیچ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو پاپولر ووٹ تو از خود بھی گھروں سے نکلتے ہیں، ٹریڈیشنل ووٹ کو نکالنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو یہ پولنگ ڈے مینجمنٹ پہ سیاسی جماعتوں پہ منحصر ہے وہ کس طرح کرتے ہیں مینج. پھر پولنگ ایجنٹ کو جو الیکشن ایکٹ 2017 اور اس کے رولز ہیں ان کے بارے میں آگاہی ہونا، نہ صرف ایجنٹ کو، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جو سیاسی امیدوار ہیں، ان کو بھی ان رولز کے بارے میں، جو ضابطہ اخلاق ہے جو الیکشن کمیشن نے دیا اس کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہے. کیونکہ اس میں کوئی آلموسٹ 66 کے نزدیک مختلف فارم ہیں، اور اس میں ایک فارم 45 بھی ہے جو الیکشن کے ڈے، الیکشن جس دن ہونا اس دن وہ مطلب اس پہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ کون سا امیدوار اس پولنگ اسٹیشن سے جیت رہا ہے یا کون سا آ رہا ہے، یا کتنے ووٹ اس امیدوار نے اس پولنگ اسٹیشن سے لیے ہیں. ناظرین پولنگ ایجنٹ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا ساتھ ساتھ کہ وہ اس پولنگ اسٹیشن میں کوئی بے ضابطگی تو نہیں ہو رہی، کوئی ایسا تو نہیں ہو رہا کہ کوئی ریگنگ یا ٹیمپرنگ ہو رہی ہو. تو یہ انشور کرنا پولنگ ایجنٹ کی ذمہ داری ہے، اور اس کو یہ چیزیں سیاسی جماعتیں اور جو امیدواران ہیں ان کو یہ ان کے پولنگ ایجنٹ کو بتانا بہت ضروری ہے. ناظرین ریپبلک پالیسی کا ایک رولز، ریپبلک پالیسی کا ایک موٹیو ہے کہ ہم نے اپنے ناظرین کو آسان الفاظ میں ہم نے بتانا ہے کہ ٹریڈیشنل ووٹ کے بارے میں، پاپولر ووٹ کے بارے میں، اس حلقے میں جو پینل بنے ان کے بارے میں. تو یہاں پہ پینل میں دونوں جماعتوں کے پینل کافی مضبوط ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو جو کنسولیڈیٹڈ ایویلویشن رپورٹ ریپبلک پالیسی نے مرتب کی، اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ پینل کو ایک ایج حاصل ہے. اب یہ فیصلہ تو 8 فروری 2024 کو ہی ہوگا کہ کون سی جماعت کا پلڑا پاری ہے. ناظرین یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا حلقہ 50 کا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے کمنٹ سے لازمی نوازیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مبشر ندیم کو اجازت دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.